میری 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے بیٹے کے لیے دوسری شادی کر لی اور بیٹیوں کو بھول گیا۔ ایک دن گلی سے گزرا تو سب محلے والے جھک کر سلام کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہمارے گھر آئیں، چائے پیئیں، کوئی کہتا آپ کو دعوت ہے۔ ہر کوئی مہمان ہو رہا تھا۔ میں حیران تھا اتنی عزت ملنے پر۔ تو پتہ چلا میری بڑی بیٹی مقابلے کا امتحان پاس کر کے پولیس میں ایس پی لگ گئی ہے۔ میں خوشی خوشی بیٹی کے پاس گیا تو اسے مجھے دیکھتے ہی میں لوگوں کے بدلتے رویوں کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کل تک جو لوگ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے آج باقاعدہ جھک کر سلام کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک عورت بولی تھی، راشد صاحب، میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اگر آپ کی بیٹی نہ ہوتی میں کبھی اس طرح زندہ سلامت کھڑی نہ ہوتی۔ آپ کی بیٹیوں نے وہ کر دکھایا ہے جو ہمارے محلے کی لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میری بیٹیاں کیا کر سکتی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً بولا، آپ کی باتوں کا مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میرے اس سوال پر اس عورت نے حیران ہو کر مجھے دیکھا تھا اور سوالیہ بولی تھی، کیا آپ اپنی بچیوں سے رابطے میں نہیں ہیں؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تو وہ بولی، راشد صاحب، آپ بہت خوش نصیب ہیں جو آپ کی زندگی میں اس طرح کی بیٹیاں آئی ہیں۔ لوگ ایسی بیٹیوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ عورت مجھے بول کر جا چکی تھی اور میں اپنی جگہ پر جامد ہو گیا تھا۔ میری 4 بیٹیاں تھیں جنہیں میں کچھ سال پہلے یہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس طرح گزارا کر رہی ہوں گی۔ اور اب کئی سال بعد جب میں لوٹ کر آیا اور لوگوں کی ایسی باتیں سنی تو میں حیرانگی کے آخری تہہ پر پہنچ گیا تھا۔ اس بار بھی میں اپنا گھر بیچنے کے لیے آیا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ گھر جا کر پتہ کروں کہ آخر معاملہ کیا ہے، لوگ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہیں، مگر پھر ایک انجانی قوت مجھے روک رہی تھی۔ دل شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بیٹیاں سر کا تاج ہوتی ہیں، باپ کے لیے بیٹیاں سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کی تھی اور اپنی بیوی کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھول گیا تھا۔ ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں جی رہی ہیں۔ اور اب بھی میں آیا تو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے۔ چند لمحے میں گلی میں کھڑا خود کو سنبھالتا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج مجھے کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک ہلکی آواز برآمد ہوئی تھی، کون ہے؟ ابھی باجی مصروف ہے۔ میں نے دوبارہ دستک دی تو اس بار آواز قدرے بلند تھی، سمجھ نہیں آ رہا، بعد میں آنا۔ ابھی وہ مصروف ہیں، ابھی وہ کسی کا مسئلہ نہیں سن سکتی۔ میرا دل مزید پریشان ہو رہا تھا، کون سا مسئلہ؟ کون سنے گا؟ یہ آواز میری سب سے چھوٹی بیٹی کی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں نے دروازے پر دوبارہ دستک دی تو اس بار غصے سے دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے ہی سر پر دوپٹہ پہنے میری چھوٹی بیٹی غصے سے کھڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے دیکھ وہ اپنی جگہ پر سن ہو چکی تھی۔ وہ کافی بڑی ہو گئی تھی، کچھ سالوں میں ہی اس کی رنگت قد اچھا ہو چکا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پیچھے سے میری تیسرے نمبر والی بیٹی کی آواز سنائی دی تھی، کون آیا ہے رمشا؟ اس طرح دروازہ نہیں کھولنا، باجی نے منع کیا ہے، مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا پچھلی بار بھی حملہ ہو گیا تھا، خیال کیا کرو۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے۔ حملہ، خطرہ، یہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ جب میری چھوٹی بیٹی کچھ نہ بولی تو وہ آگے آ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر اس کی حالت بھی ایسی ہی ہو چکی تھی۔ میں نے گلہ کھنکارا تھا اور دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، تمہاری بڑی بہنیں کہاں پر ہیں؟ مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ میری بات سن کر ان دونوں نے مجھے راستہ دے دیا تھا، جبکہ ایک دروازہ بند کر کے مجھے برآمدے کی چارپائی پر بٹھا چکی تھی، جبکہ دوسری اندر چلی گئی تھی۔
چند لمحے بعد میری دونوں بیٹیاں بہر آئی تھی اور انہیں دیکھا میں اپنی جگہ سے بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ میں پلک جھپکنا تک بھول چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی جگہ پر پتھر کا ہو چکا ہوں۔ میری دونوں بیٹیاں ایس پی کے یونیفارم میں موجود تھی۔ یقیناً وہ تھانے جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بڑی بیٹی میرے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا لینے کے لیے آئے ہیں راشد صاحب آپ یہاں؟ اور تم دونوں نے اندر کیوں آنے دیا اس انسان کو؟ جس شخص کو اپنی جوان بیٹیوں کی قدر نہیں، اس انسان سے رابطہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سخت لہجہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری بڑی بیٹی ہمیشہ میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ اسے مجھ سے بہت محبت تھی اور یہ بات وہ ہر لمحہ میرے چہرے پر کہتی تھی، لیکن آج اس کا بدلہ ہوا رویہ دیکھ میں حیران رہ گیا تھا۔ میری دوسری بیٹی بولی تھی، راشد صاحب دروازہ وہاں پر ہے، آپ یہاں سے جائیں، مجھے اور میری بہنوں کو آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ہمارے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے جو آپ جیسے انسان پر ضائع کریں۔ میں پتھر کا بن چکا تھا۔ جن بیٹیوں کو میں نے دن رات مارا تھا، جن کو بد دعائیں دی تھی، ایسے ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنی کامیابی پر؟ میری بڑی بیٹی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری سب سے چھوٹی بیٹی ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی بڑی باجی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، باجی پلیز اسے مت کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا ہے وہ ہمارے، کتنے وقت بعد آئے ہیں۔ جبکہ مہوش غصے سے بولی تھی، خاموش رہو، تم جاؤ اندر اور اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ اور آپ ابھی تک کھڑے کیوں ہیں؟ جائیں جہاں سے، آپ نے ہماری زندگی تباہ کر دی۔ اگر آج ہم کچھ بن گئے ہیں تو آپ ہماری دہلیز پر آ گئے، دروازہ وہاں پر ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ میں واقعی وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا کیونکہ میں اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ ان چاروں کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں بولنے کی ہمت ہی نہیں کر پایا تھا کیونکہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ میں گھر سے گمان کر کے نکلا تھا کہ وہ لوگ بھوک اور افلاس سے مرنے والی ہو گئی ہوں گی، مگر اب ان کے انداز دیکھ میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں مین روڈ پر آ گیا تھا جہاں میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر چند لمحہ میں کوئی فیصلہ ہی نہیں لے پایا تھا کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر میں نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کیا تھا۔ میرے ذہن میں ماضی کی پرچھائیاں آنے لگی تھی۔ کئی بار میں نے ماضی کو جھٹکا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں کب ماضی کی یادوں میں کھویا مجھے خود پتہ نہیں چل سکا تھا۔ مجھے شروعات سے ہی بیٹے کی بے حد خواہش تھی۔ شادی ہونے سے پہلے ہی میں اکثر اپنی ماں کو کہتا تھا کہ اللہ مجھے 5 بیٹے عطا کرے، میں انہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، ایک کو عالم بناؤں گا، ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک کو وکیل بناؤں گا۔ آپ دیکھنا ایک دن آپ کے بیٹے کا بہت نام ہوگا۔ لیکن میری شادی شازیہ سے ہوئی تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد بیٹی دی تھی۔ میں اس دن بہت رویا تھا، اتنا کہ میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ خاندان کے لوگ سمجھا رہے تھے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، مگر ایسا نہیں تھا، مجھے بیٹے کی خواہش تھی۔ مگر میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری ماں نے مجھے جھنجھوڑا تھا کہ بس چپ ہو جاؤ، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جاؤ اپنی بیوی کا حال احوال پوچھو۔ لیکن میں ٹھہر ہی نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو تنہا ہسپتال میں چھوڑ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہی اولاد ایک دن کس طرح ہر جگہ میرا نام روشن کرے گی۔ ہم لوگ بہت ہی بے وقوف ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھ کر ان پر خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ بیٹیاں ہی آپ کی اپنی ہوتی ہیں۔ بیاہ کر جانے کے بعد بھی وہ کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی۔ میری ماں میری بیوی کے پاس تھی۔ 2 دن بعد
اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن میں نے اس کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگلے سال ہی مجھے اولاد چاہیے اور مجھے اب بیٹا چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کو آتے ہی ساتھ ہی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ فوراً بولی تھی، راشد، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی بچہ پیدا کر سکوں۔ خدا کے لیے آپ تھوڑا صبر کر لینا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ لیکن میں سننے کا رودار ہی نہیں تھا۔ میں نے 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھرا کر بولا تھا، اگر تم نے بکواس کرنے کی جرت کی تو میں تم سمیت تمہاری بیٹیوں کو بھی گھر سے نکال دوں گا۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ اپنی زبان بند رکھو۔ میری بات سن کر وہ بے ساختہ بولی تھی، وہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بیٹا بیٹی میں فرق کرنا اللہ کے نزدیک ایک برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک مرد کو عزت سے 2 قدم آگے رکھا ہے، لیکن اس رب نے اپنے ہر بندے کو یکجا بنایا ہے۔ وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو۔ میں کچھ سوچتا اور سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بری طرح سے لتاڑ دیا تھا کہ اپنی زبان بند رکھو۔ میرے سوچنے کی سماعت بالکل ٹھیک ہے۔ خیر، ٹھیک 4 مہینے بعد ایک بار پھر خوشخبری میرے گھر آئی تھی۔ میں نے بیٹے کے نام کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ بہو کی حالت کافی پیچیدہ ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، مگر میں نے سننا ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری بڑی بیٹی اکثر میری طرف دیکھتی تھی، میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں اسے بلا وجہ جھڑک دیتا تھا۔ اسے ہاتھ تک لگانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے لیے کسی عذاب کی مانند ہے۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مجھے رحمت سے نواز دیا تھا۔ اس بار میں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا اور اتنا شور شرابہ مچایا تھا کہ کئی نرس کئی ڈاکٹر مجھے لان تان کر رہے تھے کہ اس طرح برتاؤ مت کرو، لڑکیاں بھی انسان ہوتی ہیں، تم کیوں جانور بن چکے ہو؟ لیکن میری آنکھوں پر بیٹے کے نام کی جو تڑپ تھی وہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بنا سوچے سمجھے میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی، مگر وہ روتے سسکتے ہوئے بولی تھی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرے، میری بچیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں، آپ مجھے طلاق دے کر کیا کریں گے؟ اگر آپ نے دوسری شادی کی اور اس سے بھی آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی تب آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنی قسمت آزمائیں گے اور اس بار آپ دیکھنا کہ ہمارے گھر بیٹے کی آمد ہوگی۔ لیکن میں اولاد کے لیے ایسا دیوانہ ہوا تھا کہ اپنی بیوی کو پورے 8 ماہ اس کے میکے بٹھا دیا تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت لڑتی تھی کیونکہ تم بہو کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ وہ انسان ہے، تم سے محبت کرتی ہے، اولاد پیدا کرنا اس کے بس میں ہے، لیکن اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تم کیوں اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس رب کو ناراض کر رہے ہو؟ تم جس طرح ناقدری کر رہے ہو، ایک دن تم سے یہ نعمت بھی چھین لی جائے گی۔ جبکہ میں بیزار ہو کر بولا تھا، چھین ہی لے تو بہتر ہے، پتہ نہیں کس عذاب میں پھنس چکا ہوں۔ اب دیکھ لینا امی، اس بار اگر بیٹا نہ ہوا تو میں اس عورت کو چھوڑ دوں گا۔ جبکہ میری ماں خاموش ہو گئی تھی۔ 8 ماہ بعد جب میری بیوی آئی تو اس کا سر تک نہیں اٹھتا تھا، ہاتھ جوڑے ہر وقت وہ میرے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ میں ایک آواز دیتا وہ الٹے پاؤں دوڑ کر آتی تھی۔ میرے سامنے دونوں بیٹیوں کو وہ اندر کمرے میں ہی چھپا کر رکھتی تھی، اور میں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ میرے نزدیک بھی یہ لڑکیاں نہ بھٹکیں، ورنہ ان کا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کر دوں گا۔ پتہ نہیں کیسے پاؤں لے کر اس گھر میں آئی ہیں۔
تمہاری بیٹی میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی ہے۔ میں اپنے لفظوں سے ہمیشہ اپنی بیوی کو اذیت پہنچاتا تھا تاکہ وہ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ہمارے گھر بیٹے کی آمد ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز کے لیے آپ جتنا بھاگو وہ چیز آپ سے اتنی ہی دور ہو جاتی ہے۔ میری بیوی ایک بار پھر حاملہ ہوئی تھی اور اس بار معلوم ہوا تھا کہ جڑواں بچے ہیں۔ میں ایک ہی دعا کیے جا رہا تھا کہ یا رب ایک ساتھ مجھے 2 بیٹے عطا کر دے، میں تیری راہ میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ وہ دین کی تبلیغ کرے گا، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، وہ اولاد بھی اسی کے گھر میں بھیجتا ہے جو قدر کر سکے۔ 9 ماہ بیتے تھے اور اللہ نے اس بار پھر مجھے 2 بیٹیوں سے نواز دیا تھا۔ میرے اعصاب چٹکنے کے قریب آ گئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان چاروں لڑکیوں کو آگ لگا دوں۔ اس بار میری بیوی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً اس کے لیے بھی یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ 7ویں مہینے بعد اس نے ڈاکٹر سے کئی بار پوچھا تھا کہ مجھے بتا دے میری بیٹیاں ہیں یا بیٹا، مگر شاید ڈاکٹر بھی اس کی حالت کو سمجھ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر اسے ذرا بھی ٹینشن ہوتی تو اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی تھی۔ میری امی مجھے ٹھنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں چپ ہو گیا تھا۔ زندگی سے اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ نہ میں اپنی بیوی پر غصہ کر پایا تھا اور نہ ان بیٹیوں کو برا بھلا بول پایا تھا۔ 2 دن بعد ڈسچارج ہو کر میری بیوی گھر لوٹ آئی تھی، مگر اب میرا دماغ نہ جانے کیوں پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنے کمرے میں گیا تھا اور اپنی بڑی بیٹی کے بال پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے مجھ سے دور ہوئی تھی، مگر میں نے غصے میں اسے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ ایک 5 سال کی بچی جسے ابھی ٹھیک طرح سے دنیا کا علم بھی نہیں تھا، میں نے اسے بنا سوچے سمجھے پائپ سے مارا تھا کہ تیرے قدم منحوس ہیں جب سے تو میری زندگی میں یا میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ تیرے بعد بیٹیوں کی لین لگ گئی، کاش تو مر جائے۔ جبکہ میری بیوی اس حال میں بھی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھے دور رہنے کی ہدایت کر رہی تھی، لیکن میں غصے میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ انسانیت کو بھلا بیٹھا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ پڑوس کے لوگوں نے آ کر مجھے میری بیٹی سے دور کیا تھا، ورنہ میرا بس چلتا تو میں اس روز اس کا قتل کر دیتا۔ میری ماں نے مجھے فی الحال گھر سے باہر بھیج دیا تھا۔ مہوش کو میں نے خوب مارا تھا، اتنا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر اولاد نرینہ سے نوازا تھا، لیکن اب میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور شاید یہی ادا میرے اللہ کو پسند نہیں آئی تھی۔ آخری دن وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے بولی تھی، نہ جانے کیوں راشد مجھے میری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ 4 بچیوں کے وقت ایسا حال نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس بار مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ راشد، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بچیوں کا خیال رکھ لینا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہے، اتنی کہ تمہارے لیے وہ جان دے دے۔ اسے اپنا ماننا، خدا کے لیے میری بھی ہر کوتاہی کو معاف کر دینا۔ میری بچیوں کا خیال رکھنا۔ آخری دم تک اس کے لبوں پر یہی بات جاری تھی، اور پھر اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگا تھا۔ آپریشن کے لیے اسے اندر لے گئے تھے۔ 4 بچیوں کے درمیان تو اس کے نارمل معاملات ہوئے تھے، مگر اس بار آپریشن کہہ دیا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر جھکے قدموں سے باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے آپ کی بیوی کو پہلے بھی بہت سمجھایا تھا کہ اس بار وہ بچہ پیدا نہ کرے، لیکن کہتے ہیں نا، بعض مرد اپنی عورت کو اتنی تکلیف دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے۔ مسٹر راشد صاحب، آپ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، وہ مزید بولی تھی، لیکن جس اولاد کو پیدا کرنے کے لیے آپ کی بیوی موت کے منہ میں گئی تھی،
وہ وہی رہ گئی ہے، آپ کی بیوی نہیں بچ پائی، ہمیں معاف کریے گا۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی، وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل ساکن کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی مر چکی تھی، میں اس بات کا غم مناتا یا پھر میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اس بات کی خوشی مناتا۔ وقت نہ کبھی رکتا ہے اور نہ کبھی رکا ہے۔ میری بچیاں اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی، مگر میں اپنا بیٹا سنبھالنے کونے میں کھڑا تھا، تمام ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں ہلکی دکھ کی نمی آئی تھی، مگر میں فوراً خود کو سنبھال چکا تھا، کیونکہ میرے رب نے مجھے بیٹا عطا کر دیا تھا، جس کے لیے میں اتنا تڑپا تھا، وہ آج میرے ہاتھ میں تھا۔ بھلا میں خوش کیوں نہ ہوتا؟ تدفین کے تمام تر مراحل طے ہونے کے بعد میری ماں نے بچے کو مہوش کی گود میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھ سکے، لیکن پہلی بار میں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی، جس نے یکدم اپنے چھوٹے بھائی کو پرے کر دیا تھا اور اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس کی وجہ سے میری ماں مر گئی، نہیں چاہیے مجھے ایسا بھائی، اللہ کرے یہ بھی مر جائے۔ ایسا لگتا تھا یہ الفاظ کسی نے خنجر کی مانند میرے دل میں پیوست کر دیے ہوں۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا اور اسے اتنا مارا تھا کہ وہ سانس روک چکی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، ورنہ اس وقت وہ مر جاتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنا بچہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے اب بہت پریشانی ہونے لگی تھی۔ امی کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ بیٹیوں کے ساتھ میرا بچہ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں نے فیصلہ لے لیا تھا، مجھے اب ایک عورت کی ضرورت تھی جو میرے بیٹے کو سنبھال پاتی۔ میں نے چند دن رشتے والیوں کے گھر چکر لگائے تھے، اور پھر ایک ایسا رشتہ میرے پاس آیا تھا کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ عورت کافی مالدار تھی، لیکن اس کی ایک خواہش تھی کہ جس سے بھی وہ شادی کرے گی وہ لڑکا رخصت ہو کر اس کے گھر آئے گا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے گھر نہیں آئے گی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی تو میری لاٹری لگ چکی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آگے کی زندگی میری کتنی کھٹن ہونے والی ہے۔ امی نے بہت احتجاج کیے تھے، لیکن میں بنا پرواہ کیے اپنے بیٹے کے ہمراہ اس عورت کے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے بس ایک خواہش کی تھی کہ آپ بس میرے بیٹے کا خیال رکھ لینا، شاید اس کو بھی اولاد کی بہت ضرورت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ امی کو میں ہر ماہ پیسے بھیج دیتا تھا، کبھی کبھی ملاقات کے لیے بھی آ جاتا تھا، لیکن جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میں نے اپنی بیٹیوں سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ میری بڑی بیٹی اس وقت 16 سال کی تھی، وہ خوب روئی تھی، اس نے میری منت کی تھی کہ بابا ہمیں اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں، میں اپنی بہنوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ لیکن نہ میں پہلے کبھی کسی کی سنتا تھا اور نہ اس بار میں نے کسی کی فریاد پر کان دھرے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اب میری واپسی کئی سال بعد ہوئی تھی، لیکن اس بار میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میری سمجھ سے سب بہر تھا۔ میری بیٹی پولیس میں بھرتی ہو چکی تھی، یہ خیال ہی میرا سینہ فخر سے چوڑا کر چکا تھا۔ سب لوگ کتنے ادب سے مجھے پکار رہے تھے، لوگ کس طرح میرے ہاتھ چومنے کے در پر آ گئے تھے، کس طرح لوگ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، حالانکہ حقیقت مجھے بالکل معلوم نہیں تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا جانے لگا تھا، جب اچانک ایک موٹر سائیکل میرے سامنے آئی تھی اور بے اختیار ہم دونوں گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں کار میں تھا، اسی لیے مجھے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن بائیک والا بھائی بہت بری طرح سے گرا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چھل چکے تھے، حتیٰ کہ اس کے بچوں کے سروں پر بھی خوب چوٹ آئی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے پکڑ لیا تھا
اور لمحے بعد ہی وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی تھی۔ میں گھبرا کر بولا تھا کہ بھائی صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم دونوں کو کی ہی غلطی ہے، آپ کو اتنی جلد بازی میں میری گاڑی کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولا تھا، میری گاڑی تیز نہیں تھی، میرا میٹر آپ چیک کر سکتے ہیں، گاڑی آپ کی تیز تھی، میں نے صرف کٹ لگایا تھا اور آپ اسی وقت پہنچ گئے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں آپ کو پولیس میں ضرور اندر کراؤں گا۔ ایس پی پولیس افیسر مجھے پکڑ کر گاڑی میں ڈال چکے تھے، میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کیس میں انسان بہت اندر جاتا ہے اور یہی بات میرے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ مجھے تھانے لے کر آ گئے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر تھی، ابھی بڑا آفیسر آنے کی دیر تھی، اس کے بعد ہی میرا فیصلہ ہونا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا اور یکدم فضا میں آواز بلند ہوئی تھی کہ ایس پی صاحبہ آ گئی ہیں۔ میں نے بھی ساختہ سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے میری بڑی بیٹی مہوش آ رہی تھی، اس کے پیچھے دو اہلکار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ گزر رہی تھی سب اس کو سلوٹ مار رہے تھے۔ میں بے یقین نگاہوں سے یہ تمام مناظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی اور پھر جیسے جیسے ایک اہلکار اسے بتاتا گیا اس کی آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس اہلکار کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دو قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ دوسرے سپاہی کو دیکھتے ہوئے داڑھی تھی، ہتھ کڑی کس نے لگائی انہیں؟ کھولو ہتھ کڑی، بابا ہیں وہ میرے۔ جب کہ میرا سانس تک رک گیا تھا، آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں زمین میں دھنس چکا ہوں۔ جس بچی کو میں بال پکڑ کر مارتا تھا، جس کو منحوس کہتا تھا، جسے گالیاں نکالتا تھا، وہ بچی مجھے بابا بول رہی تھی۔ میرے لیے اس نے کھڑے کھڑے دو سپاہیوں کو ذلیل کر دیا تھا۔ فوراً ہی میری ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ خود کی ضمانت پر اس نے میری بیل کروائی تھی اور مجھے رہا کر دیا تھا، لیکن میں نہیں گیا تھا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے کیبن میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم بولی تھی، جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن میں اس کے پاس چلا گیا تھا بنا کچھ بھی کہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ بھی ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تب میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیسے آئی اور تمہاری بہنیں؟ اس نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پرائے اپنے بن جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا امی کے دور کے کزن سعید بھائی تھے جو پولیس میں تھے۔ یکدم میرے دماغ پر ایک جمکا سا ہوا تھا۔ میری بیوی کا پھوپھو زاد کزن پولیس میں تھا، انہوں نے ہی ہماری مدد کی تھی۔ نہ جانے میری ماں کی نیکی تھی یا پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان، اس پاک پروردگار نے اس آدمی کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ کہنے کو وہ مخالف جنس تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہم پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، ہمیشہ ایک باپ کی طرح سر پر ہاتھ رکھا۔ جس وقت ہمیں آپ کی ضرورت تھی اس وقت کوئی غیر شخص ہمارا باپ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملنا چاہوں گی اور نہ ملنا چاہتی ہوں۔ آج چھوٹی کو بہت خواہش ہے کہ وہ آپ کے پاس رہے، آپ سے باتیں کرے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، کیونکہ جو درد تکلیف میں نے اور سکینہ نے برداشت کیا ہے وہ شاید ان دونوں نے برداشت نہیں کیا۔ خیر، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ کی ہر اس غلطی کے لیے جس کے بعد ہم نے صرف اور صرف ذلت برداشت کی ہے۔ آپ جاؤ یہاں سے اور خوش رہو اپنی زندگی میں۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموشی سے وہاں سے لوٹ گیا تھا، لیکن آج مجھے واقعی احساس ہو رہا تھا صرف ایک چھوٹی سی بات نے میرا دل پلٹ دیا تھا۔
میں اب ہر روز اس دروازے پر جانے لگا تھا۔ مہوش اور سکینہ مجھ سے نہیں ملتی تھی، لیکن میں ان دونوں چھوٹیوں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، اپنا لمس انہیں بخشتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر کہتے ہیں نہ ایک روز پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ وہ تو پھر بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کے لیے تو باپ ویسے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بیٹے کبھی معاف نہیں کر پاتے، لیکن بیٹیاں اپنے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی اپنے باپ پر نچھاور کر دیتی ہیں۔ میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کر دیا ہے، لیکن آج بھی میں وہ پل یاد کرتا ہوں جب اس نے مجھے رہائی دلوائی تھی تو میرا پورا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ میں تمام بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بیٹیوں کی آمد پر منہ مت بناؤ۔ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں۔ اس رب نے ان کا رزق پہلے ہی بھیج دیا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھو، ان کو سینے سے لگاؤ، کیونکہ نہیں معلوم ان کی زندگی میں کس طرح کا دکھ لکھا ہے۔ والدین اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی نہیں کہتے، کیونکہ یہ شہزادیاں بہت خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بن کر دکھاتی ہیں اور 7 بیٹیوں کا کردار بھی خوب نبھاتی۔ باپ کی بادشاہت میں بیٹیاں ہمیشہ شہزادیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں وہ پھول ہیں جو باغوں میں نہیں کھلتی، یہ رب کا دیا نور ہیں جو قسمتوں سے ملتی ہیں۔ بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، سر کا تاج ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہیں، ناموس ہوتی ہیں۔ بیٹیاں جنت کی سب سے انمول نعمت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ میں جب بھی شازیہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میری وجہ سے اس معصوم نے کتنی اذیت جھیلی، مگر اب میری دعا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور میری ہر خطا کو معاف کرے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی روکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔